اعتراض کرو کہ تم اس کے عاشق کیوں بنے. یہ عام محبت کی بات ہے. وہ لڑنے مرنے پر آ جاتا ہے کہ تعلق میرا ہے، رابطہ میرا ہے، ذوق میرا ہے، تم کون ہو؟ اگر یقین نہیں ہے تو کسی کو روک ٹوک کر دیکھیں. مجنو جب لیلا کا عاشق ہوا تو یہ جناب امام حسن کا رضائی بھائی تھا. تو آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ جب اس کی محبت میں گرفتار ہوا تو قیس اس کا نام تھا، جناب امام حسن نے ہی اس کا نام مجنو رکھا. فرمایا کہ انت مجنون، تجھے تو جنون ہو گیا ہے، اس قدر تو اس کی محبت میں مبتلا ہوا. تو اس پر کوئی اعتراض اگر کرتا تو وہ یہی کہتا تھا کہ پہلے اے اعتراض کرنے والے میری محبوبہ کو ایک نظر دیکھ تو صحیح. اے زمانے کے مفتی، تو مجھے اس کے عشق سے منع کرتا ہے، میں تجھے معذور سمجھتا ہوں کہ تو نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے. اسی طرح ایک اور صاحب نے کہا کہ تم اپنے محبوب سے کہ یہ جو مجھے روز نصیحت کرتے ہیں، تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ. تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے. تو مجازی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ عاشق اپنے آپ پر کسی کا اعتراض برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کرتا. اور یہ محفل جس ذات کریم کے حوالے سے منعقد ہے، اس کا تعلق اللہ کی نسبت سے تو مجاز ہے، لیکن ہماری نسبت سے حقیقت ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ جس ذات کا حقیقت سے تعلق ہو تو وہ حقیقت کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی اعتراض پیدا ہوگا. اس کی مثال یہ ہے کہ اس کی اصلیت جو ہے تخلیق کی، وہ اسی درجے پر رہتی ہے، یعنی انسان رہتا ہے، بشر رہتا ہے. لیکن اس کی جو صفات ہیں، جو ذات مطلق نے اس پر جلوہ گری فرمائی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ نور کے دائرے میں گھر جاتا ہے. تو قیس نجد کی وادی کا تھا نا، کیا محبت تھی اس کی. یہ ساری محفل محبت اور ذوق پر ہے. تو اس کا اثر یہ ہے، قیس کا محبت کا مجازی محبت ہے کہ وادی نجد سے پھر کر جو ہوا آتی ہے، وادی نجد سے، وادی نجد سے پھر کر جو ہوا آتی ہے. آج تک قیس کے رونے کی صدا آتی ہے. آج تک قیس کے رونے کی صدا آتی ہے. مگر کوئی عاشق ہو جو عشق کی آواز سننے کا عادی ہو، وہ سن سکتا ہے. تو یہ مجازی محبت کا یہ عالم ہے. تو جس کا ذات کا تعلق اللہ سے ہو اور پھر اللہ کا محبوب ہو، اس کے عشق، اس سے تعلق پر کسی کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی ہم پر اعتراض کرے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، آپ جو کچھ چاہیں کریں، لیکن یہ محبوب صرف
ایک ذات کا محبوب نہیں ہے، خالق کائنات کا بھی محبوب ہے اور پوری کائنات کا بھی محبوب ہے۔ اللہ کا محبوب ہے، خالق کائنات کا بھی محبوب ہے اور کائنات کا بھی محبوب ہے۔ تو کسی نے کہا تھا ایک موقع پر ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں، کسی بڑے مستند اور بزرگ کا ہے۔ انہوں نے کہا، ان پر سوال کیا گیا، وہ اسی قسم کی کوئی محفل یا کوئی چیز پیش کر رہے تھے، تو معترض نے یہ سوال کیا کہ لا خیرہ فی الاسراف، کہ فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے، مطلب ہے جو کچھ تم یہ خرچ کر رہے ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی جملے کو الٹ دیا اور بند کر دیا معترض کو۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ لا خیرہ فی الاسراف، کہ اسراف میں خیر نہیں ہے، تو اب جواب سنو کہ لا اسراف فی الخیر، نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، ثواب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مطلق روشنی، اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے یہ سب کچھ سجا دیا، دو طرفہ یہ بلڈنگیں جو ہیں، مکانات جگمگا رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عادت ہے کہ روشنی، ہدایت اور علم اور کسی خاص طرف بلانے کی طرف ایک نشان ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ یہ آپ جنگل میں جائیں نا، کہیں بھٹک جائیں تو کہیں سے آپ کو ایک شمع، ایک دیا بھی روشن نظر آ جائے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، کوئی روشنی کی رمق نظر آ گئی، تو وہاں انسان خوش ہوتا ہے۔ عقائد کے اس گمراہ کن ہجوم میں جبکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، اگر 1 سال کے بعد کملی والے کی ولادت کی یاد میں چند پروانے، چند شمع روشن کر دیں، چند پروانے، چند شمع روشن کر دیں، تو اس پر آپ اعتراض نہ فرمایا کریں، کیونکہ پروانے کا تعلق شمع سے ہے۔ پروانے کی زندگی مرہون منت ہے شمع کی۔ آئے آئے صبح دم لاشیں اٹھی بزم سے پروانوں کی، صبح دم لاشیں اٹھی بزم سے پروانوں کی، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی۔ ساری رات گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بگردم گرد نہ خانہ بے بوسم پائے مستانہ، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمان۔ صبح دم جب کوئی پرسانہ ہوا محفل میں، صبح دم جب کوئی پرسانہ ہوا محفل میں، چیمٹیاں لاش اٹھانے لگی پروانوں کی، چیمٹیاں لاش اٹھانے لگی پروانوں کی لاشیں چیمٹیاں اٹھاتی ہیں صبح، ان کو تو مرنے سے غرض ہے چاہے کوئی اٹھائے۔
तो शमे नबूवत पर मरने वाले, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पर मरने वाले जो हैं वो परवाने हैं। और परवाना क्या कहता है, मैना क्या है? परवाह ना, परवाह ना। उससे किसी ने कहा कि आगे सामने आग है, जल जाओगे। उसने कहा परवाह ना, कोई परवाह नहीं है, मर जाओ, जल जाओ। अगर इस अकायद के अंधेरे में, गुमराह कुन अकायद के इस हुजूम में, अगर चंद शमे मुस्तफा के परवाने उनकी विलादत की खुशी में चंद चिराग रोशन करें। अल्लाह ने कितने चिराग रोशन किए हुए हैं, किसी को कोई एतराज है? सूरज को देखिए, चांद को देखिए, वशम्से वदुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। चाश सूरज की और दुहा की कसम, वल क़मर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो सूरज के बाद रात को आता है। अल्लाह तो रोशनी की कसम उठा रहा है। अल्लाह जिसकी कसम उठाए, कुछ लोग कहें कि ये रोशनी क्यों की जाती है, अल्लाह ने अंधेरे की कसम तो नहीं उठाई। अगर है तो बताइए, रोशनी की कसम है तो रोशनी जो है हिदायत है, अल्लाह ने यही तो फरमाया। तो उसमें क्या है कि आप खुश हों। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। और हद ये है कि जिस जात की ये महफिल है, पूरी कायनात में खुशी है, उसी से फरमा रहा है कि आप इनसे फरमाइए, आप इनसे फरमाइए। ये यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट कह दूं, आपको छोड़कर ये आयत किसी और पर नाजिल कर दूं, ये तो उसे तस्लीम भी नहीं करेंगे। ये अंदर से आपको मानते हैं, अंदर से इनका अंदर आपको मानता है। और कमाल यही होती है कि दुश्मन परले दर्जे का कमीना क्यों ना हो, लेकिन उसका अंदर मानेगा कि मैं जिसकी मुखालफत कर रहा हूं उसमें ये कमालात मौजूद है, मैं तस्लीम करता हूं। और आप ये ना कहें कि कुफारे मक्का ने, मुशरिकीने मक्का ने कमली वाले को समझा नहीं, या वो मुनकर थे, मुनकर नहीं थे, वो उनका दिल मानता था। और एक है जबान का मानना, एक है दिल का मानना, इन दोनों में फर्क है। तो परवाना जो है वो शमा पर मरता है, तो हम जो परवाना शमे मुस्तफा होगा वो चरागा जरूर करेगा, है जी। इसलिए कि अल्लाह ने भी चरागा किया है, पूरी इस कायनात को सजाया है, चरागा अच्छा लगता है। वलक़द ज़य्यना समा बिमसाबीहा, हमने यकीनन आसमान को सजाया है चरागों से। मिसबाह की जमा मसाबी, चरागों से सजाया है। अल्लाह ने क्यों फरमाया है बताइए? यानी सजाया है, और कुरान में फरमाया है कि यकीनन हमने सजाया है आसमान को। क्यों? अल्लाह अगर ये चांद सितारे यहाँ मुज़य्यन न फरमाता तो क्या अल्लाह खुदा की खुदाई में फर्क आ जाता, या मानने वाले उसे ना मानते? पता था कि लोग ऊपर देखेंगे, कहेंगे अंधेरा ही अंधेरा है, हालांकि रोशनी ऊपर से आई है, लेकिन ऊपर अंधेरा है। फरमाया नहीं, हमने एहतमाम किया हुआ है। तुम अपनी महफिलें सजाते हो अपनी खुशी के लिए, अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए, तो मैंने भी कायनात को सजाया है, बनाया है। ठिकाने से देखो जरा। तो कायनात को मतलब है कि महफिल को सजाने के लिए अल्लाह ने भी एहतमाम किया कि ताकि मेरी तख्लीक में लोग दिलचस्पी लें, मेरी तरफ मुझे देखें और मेरी इन मसनूआत को देखकर मेरी तरफ आए, रुजू करे मेरी तरफ। तो यही चीज है मोहब्बत की, ज़ौक़ की,
اور اللہ نے پھر اس آیت میں حکم دیا، قل، ان سے فرما دیجیے کون ہیں؟ ایک تو خطاب ہوتا ہے مشرکین کو، وہ آیات ایسی ہیں جن میں مخاطب مشرکین ہوتے ہیں، لیکن یہاں اگر آپ کہیں جناب کہ مشرکین مخاطب تھے، مشرک تو خوش ہوتا ہی نہیں کملی والے کی ولادت پر۔ اس نے کملی والے کو مانا نہیں ہے تو خوش کیا ہوگا؟ خوش تو اپنا ہوتا ہے۔ بچہ اگر پیدا ہو محلے میں تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو اس گھر والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جتنا جس کا تعلق ہے وہ خوشی کا اظہار کرے گا، جتنا جو غیر متعلق ہے وہ نام بھی نہیں لے گا، وہ کہیں بچے ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی نئی بات تو نہیں۔ تو خوشی کا اظہار وہ کرے گا جس کا تعلق ہے۔ اگر اس آیت کے مخاطبین مشرک ہیں تو اللہ یعنی مشرکوں کو معاذ اللہ فرما رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوش ہو۔ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یقیناً مومنین سے خطاب ہے، مومنین سے خطاب ہے۔ دیکھیں نا اس کا منطقی نتیجہ میں آپ سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مان ہی نہ رہا، اس کو نہیں مان رہا تو اس کی کسی بات کو کیا مانے گا؟ تو ظاہر ہے مومنین جو، اور صرف صحابہ جو حضور کے دور کے مومنین تھے وہ بھی مخاطب نہیں ہیں، مخاطبین اول وہ ہیں، لیکن اس کے بعد قیامت تک جو مومن آئے گا وہ اس کا مخاطب ہے۔ اب میں مومنین سے خطاب کر رہا ہوں، وہ میرے مخاطب ہیں جن کو اللہ نے مخاطب کیا، ان سے میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر، انہی چیزوں پر فلیفرحوا، رحمت پر اور فضل پر خوش ہو، خوشی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ جو کچھ تم آج دولت پیسہ اکٹھا کر رہے ہو، سمیٹ رہے ہو، اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا بہتر ہے اس چیز سے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، پیسہ دولت ہڑپ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، مختلف ذرائع سے اکٹھا کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت کو دیکھ کر خوشی مناؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی یہ تو مطلق رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ نے دے دیا ہے، چلو جی خوشی مناؤ۔ خوشی کس طرح مناؤ گے؟ کیا کرو گے؟ لندن چلو جاؤ گے؟ امریکہ چلے جاؤ گے؟ یہ خوشی منانا ہے؟ دیگیں پکاؤ گے؟ چاول تقسیم کرو گے؟ کیا اظہار خوشی کا ذریعہ کیا ہے؟ اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ نے تو فرما دیا کہ قل بفضل اللہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے فضل کسی پر کیا ہے، تو آپ تو میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، جناب رسالت میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت اور فضل یہ تو اور چیز ہے۔ اس آیت کو یہاں تم کیسے فٹ کر رہے ہو؟ مجھ پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اور اسی محفل میں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے اعتراض کر رہے ہوں گے، ان کی طرف میں متوجہ ہوں اور ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں کہ فضل سے مراد کیا ہے، اور یہ کہ کیا کملی والا فضل نہیں ہے؟ ایک بات، کیا کملی والا رحمت نہیں ہے؟ اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، دو وجہ سے خوشی مناؤ، ایک اللہ کے فضل سے اور ایک دوسری اس کی رحمت کو دیکھ کر خوشی مناؤ۔ فعل امر ہے، فلیفرحوا، جس طرح نماز پڑھو، صلو، زکات دو، آتوا الزکات، یہ سب فعل امر ہیں اور وجوب کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے یہ وجوب کے لیے ہے، اور معنوں میں بھی آتا ہے لیکن وجوب کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ وجوب ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں جہاں صیغہ امر آیا ہے جمع کی صورت میں یا واحد کی صورت میں، تو اللہ جہاں حکم دیتا ہے وہاں آپ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ نہیں؟
اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھ رہے ہیں آپ، زکوٰۃ کا حکم دیا زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کا حکم دیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، تو آپ استطاعت نہ بھی ہو کوشش کرتے ہیں کہ استطاعت بنائیں اور جائیں۔ روزہ حکم کے تحت رکھتے ہیں، غرض جو فرائض اور مبادیات دین ہیں وہ احکام اور حکم کے تحت آپ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہی صیغہ امر کا یہاں بھی استعمال کیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ تو فضل مطلق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رحمت بھی مطلق ہے، آپ مقید کر رہے ہیں، آپ رسالت مآب کو کیسے فضل ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ رسالت مآب کو کیسے رحمت کہہ سکتے ہیں؟ تو میں ایک آیت پیش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس دور میں کہا تھا لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید مشرکین کے لیے کہا، اللہ نے قید کر دی، نہیں مشرکین کے لیے میں نے نہیں کہا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے تو مومنوں پر احسان کیا ہے۔ تو لَقَدْ مَنَّ، اللہ نے احسان کر دیا، احسان کر دیا علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک شان والا رسول، رسولا تنوین شان عظمت، بھیجا، باسا بھیجا، من انفسہم، انہی کی جنس سے، فرشتہ نہیں بنا کر بھیجا، حور و ملک میں سے نہیں بھیجا، انسان بنا کر بھیجا، لباس بشری میں بھیجا۔ یتلو علیہم آیات ہی، وہ رسول ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے امی، ہے امی لیکن تلاوت کرتا ہے، عجیب امی ہے۔ بھئی میرے سامعین کو تھک تو نہیں رہے، ہے امی لیکن تلاوت کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دیکھیں قرآن کے الفاظ دیکھیے کہ پہلے یزکیہم رکھا پھر یعلمہم رکھا۔ بھئی لوگ یہاں پہلے تعلیم دیتے ہیں، پاکیزگی کا خیال ہی نہیں رکھتے، کہتے ہیں پڑھو، تعلیم حاصل کرو، چاہے عقیدے جیسے بھی ہوں، آؤ تعلیم حاصل کرو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ وہ رسول ہے جو پہلے پاک کرتا ہے پھر تعلیم دیتا ہے، کہ یزکیہم پہلے پاک کرتا ہے، کن کو؟ مومنوں کو۔ بھائی مومن بھی اور ناپاک بھی؟ بھائی مشرکوں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے تھے ان کو پاک کرتا ہے شرک سے، لیکن اس باسا لقد من اللہ علی المومنین، مومنین کا ذکر ہے، مشرکوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یزکیہم، پھر یہ رسول ان کو پاک کس چیز سے کرتا ہے؟ ان کو طاہر کرتا ہے، مطہر کرتا ہے۔ ان کا مطہر عنہ کیا ہے؟ جس سے ان کو پاک کیا گیا وہ کیا ہے؟ بھائی ہم تو یہ سنتے تھے کہ ایمان آئے اور پلیتی چلی جاتی ہے، جناب عمر ایمان لائے، شرک کی ساری پلیتیاں ختم ہو گئی۔ تو یہ کیسے مومن ہیں کہ ابھی تک ان میں گنجائش تزکیہ ہے، گنجائش تزکیہ ان میں ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پہلے پاک کرتا ہے۔ دیکھیں حضرات، میں کسی فرقے میں بند ہو کر نہیں بول رہا، نہ بریلویوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، نہ حضرات دیوبند کی مخالفت کر رہا ہوں، نہ کسی اور مسئلے کی، میں قرآن کی روشنی میں بات پیش کر رہا ہوں، تجزیہ پیش کر رہا ہوں، قرآن مجید کی روشنی، الفاظ
اللہ کے رکھے ہوئے ہیں، میرے نہیں ہیں یا آپ کے نہیں ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق یقیناً احسان کرتی کہ اللہ نے احسان کیا بھائی، مومنین کو مزکی کیا، پہلے ان کو پاک کرتا ہے پھر ان کو تعلیم دیتا ہے۔ مطلب ہے کہ تعلیم دینے کے لیے پاک کرنا پہلے ضروری ہے۔ تعلیم بعد میں ہے، تزکیہ پہلے ہے۔ یزکیہم، پہلے ان کو پاک کرتا ہے۔ حالانکہ مومن بھی ہیں، ایمان بھی لائے ہوئے ہیں، مشرک بھی نہیں ہے، پھر بھی پاک کرتا ہے۔ مومنین میں کوئی پلیتی نظر نہیں آئی۔ ارے صحابہ کا دور، مومنین اول براہ راست چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والے اب تو ہم 1400 سال بعد بات کر رہے ہیں نا، وہ تو براہ راست دیکھ کر بات کرنے والے تھے۔ تو یزکیہم مطلب ہے کہ جو دیکھیں نا پیچھے بات آ رہی ہے، فَلْيَفْرَحُوا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں، اللہ جو احسان جتلا رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، تو احسان جتلاتا ہے انسان احسان یا فضل پر، کوئی فضل ہو، کوئی مہربانی، فضل کا معنی مہربانی، بڑھوتری، کمی کی نقیض ہے، زیادتی، زیادہ ہونا، زیادہ دینا، کسی کو اس کے مستحق ہونے سے زیادہ دینے کو فضل کہتے ہیں۔ لغت اٹھا لیں کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے، مستحق ہونے سے زیادہ اپنی طرف سے دے دینا، یوں ہی دے دینا، یہ فضل ہے۔ تو اللہ نے جس کو جتنا نوازا ہے وہ اس کا مستحق نہیں تھا، جس کو جو دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ جو احسان جتلا رہا ہے، کسی چھوٹی چیز کا جتلا رہا ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اس کا احسان بھی جتلا سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ لیکن یہ تو بہت بڑا فضل ہے، جی بہت بڑا فضل ہے جی۔ تو اتنا اس سے بڑھ کر فضل کیا ہوگا؟ تو فضل جو ہے یہ احسان جتلانے کی وجہ ہے۔ لقد من اللہ، یقیناً احسان کیا، کس کا کیا؟ علی المؤمنین، مومنین پر۔ اور دوسری جگہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، خوشی مناؤ فضل کی وجہ سے۔ تو یہاں اس آیت میں احسان جتلایا، تو احسان مہربانی پر ہوتا ہے نا، تو مہربانی کا معنی ہے فضل، لغت اٹھا لے۔ تو مطلب ہے کہ کملی والا اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے مخلوق پر، سب سے بڑی مہربانی ہے مخلوق پر اللہ کی کملی والے کا بھیجنا، ہو گیا نا؟ تو رحمت تو ہے ہی۔ یہ صرف فاضل بریلوی نے نہیں کہہ دیا تھا کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، بلکہ کملی والے کا ذکر جب فاضل بریلوی نے قرآن میں دیکھا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو اس رحمت کا ذکر کیا اپنے اس شعر میں۔ رحمت مجسم بنا کر میں نے تجھے بھیجا، وما ارسلناک مفید حصر ہے، نہیں بنا کر بھیجا مگر تجھے عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ اچھا، رحمت تو منصوص ہے، آپ کا نام، آپ کا صفاتی نام رحمت منصوص ہے قرآن مجید، آپ رحمت بھی ہوئے۔ فضل میں نے یوں ثابت کر دیا، فضل کا معنی مہربانی۔ تو اگر مہربانی نہیں ہے تو اللہ نے کس مہربانی پر احسان جتلایا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اگر رسول مہربانی نہیں ہے تو احسان کس بات پر جتلایا؟ تو مطلب ہے کہ کملی والا مہربانی ہے اللہ کی، اور مہربانی کا عربی میں لفظ فضل ہے۔ تو اس انداز سے کیا ہوا؟ قول بفضل اللہ، کملی والے انہی سے تم کہہ دو۔ بظاہر یہ مخاطب ہیں صحابہ، یہ تو تیرے غلام ہیں،
یہ تو تیری ایک ایک بات پر کٹ مرنے والے ہیں، جان دینے والے ہیں، میں پچھلوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قل فرما دیجئے ان سے بفضل اللہ و برحمتہ ہی، اللہ کے فضل تو کملی والا فضل ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ کیا میں نے کہ نہیں؟ و برحمتہ ہی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کملی والا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں او مومنو کہ میرے فضل پر اور میری رحمت کی وجہ سے خوش ہو لیا کرو۔ فل یفرحوا، کہ فل یفرحوا حکم ہو گیا، ہوا خیر مما یجمعون، یہ عجیب ٹکڑا ہے بھائی، فرح کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آیات کا ربط ہونا چاہیے، تو معاذ اللہ غیر مربوط آیت تو کوئی نہیں ہو سکتی قرآن کی۔ یہ کیا جملہ ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو دیکھتے ہوئے خوشی منانا، خوش ہو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، اکٹھے کرتے ہو۔ مطلب ہے کہ جمع نہ کیا کرو، خوشی پر خرچ بھی کچھ کیا کرو۔